رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے نکل گئے مجھ سے واپس آ کے فرمایا آج ہی بتل کا صدقہ، وہ جو مجھ سے پہلی نکلی تھی نا اس کا بس بدلہ ہو گیا، برابر ہو گیا، ایک دفعہ تو جیت گئی تھی، ایک دفعہ میں جیت گیا۔ کیا گھر والوں کے جذبات کا خیال ہے، کس طرح ان کی عزت کا خیال ہے، اور کس طرح ان کی دلچسپیوں سے، حالانکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، مگر ان کی دلچسپیوں کے حوالے سے ان کو خوش رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز معاشرت رکھی اور بتایا کہ ایسے کرنا چاہیے۔ تو غرضے کے خامدوں کے بڑے حقوق ہیں، اس لیے اے خامدو سارے خیال رکھا کرو اپنی بیویوں کا، اپنی بیویوں کو بلا وجہ تنگ نہ کیا کرو، ان پر ایسے کاموں کا بوجھ نہ ڈالا کرو جو ان کے بس میں نہ ہوں۔ ہاں، بعض خاوند بیویوں سے اس لیے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ بھئی یہ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا قصور ہے، یہ اللہ پاک کی شان ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہے بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بانجھ کر دے، کچھ بھی پیدا نہ ہو۔ نہیں اگر ہوتا ہے رب نے اس کو ایسا کیا ہے، کوئی پھر اس میں اس کا کیا قصور؟ اور بعض تو ایسے خامد ہوتے ہیں جاہلانہ نظام میں اور گاؤں میں کہ وہ اس چیز پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ بیوی نے بیٹی کیوں جنی ہے، یہ وہی جاہلیت والا تصور ہے۔ اور ایک بیٹی پیدا ہو، دو ہو جائیں تو ایک کو تو گوارا کر لیا جائے گا، دوسرے جب پیدا ہوگی تو ماتھے پر بل پڑ جائیں گے، تیسری بیٹی پیدا ہو گئی تو بس جاہل خاوند الٹیمیٹم دے دیتے ہیں بیوی کو کہ آئندہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو پھر میری طرف سے تو فارغ ہے۔ ایسے جاہل ہوتے ہیں، ایسے پائے جاتے ہیں لوگ، یہ بہت ظلم والی بات ہے۔ وہ عورت جب امید سے ہوتی ہے تو وہ کیا حالت ہوتی ہے اس کی، اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بیٹا پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اور بیٹی پیدا ہو تو وہ فارغ ہو رہی ہے، طلاق مل رہی ہے اس کو۔ اس لیے کسی شوہر کو اپنی بیوی پر کسی ایسی چیز پر مجبور نہیں کرنا چاہیے جو اللہ نے اس کے اختیار ہی بھی نہیں رکھی۔ اور بیویوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم خاوندوں کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر، بیویوں پر تو بڑا انعام ہوا، بڑا خاص انعام ہوا۔ میں آپ کو حدیث سناؤں اپنی ماؤں بہنوں کو جو یہاں آئی ہوئی ہیں اور محلے میں ہیں اور سن رہی ہیں میری بات کو، مائیں بہنیں بیٹیاں ساری سنیں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ کیا انعام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، نمازوں کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ اور حج کا ذکر نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر، اس لیے کہ وہ تو مالدار عورتوں پر ہوتی ہے، ہر عورت پر نہیں ہوتی ہے، نہ حج غریب عورت پر ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ اس عورت پر ہوتی ہے جس کے پاس نصاب ہی نہ ہو، لیکن یہ 2 چیزیں تو ہر عورت پر ہوتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ، عورت اذا صلت خمسہا، 5 نمازیں پابندی سے پڑھے۔ تمام عورتوں کو چاہیے کہ عہد کر لیں کہ آج سے تمام نمازیں 5 جو ہیں پابندی سے پڑھنی ہیں۔ وصامت شہرہا، اور رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے، جو بھی رمضان کا مہینہ آئے تو جو روزے اللہ نے فرض کیے ہیں وہ عورتیں رکھیں، مرد بھی رکھیں، ان کے لیے تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ عورتوں کی فرما رہے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔
اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، اپنی عصمت کی نگہبانی کرے، اپنے ناموس کا خیال رکھے، پاک دامن رہے، آلودہ نہ ہو کسی گناہ کے ساتھ، کسی جنسی آلودگی میں ملوث نہ ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، خاوند کے ساتھ تلخی نہ کرے، ایسی باتیں نہ کرے جو خاوند کو اذیت دینے والی ہوں، جو خاوند کو دکھ دینے والی ہوں، جو خاوند کو آزردہ کرنے والی ہوں۔ تو جو عورت یہ کام کرے، اطاعت بالہا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں اور ان کو آزردہ نہ کریں، ان کو دکھیا نہ کریں، ان کے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں جو ان کے لیے آزردگی کا باعث ہو، ان سے ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ کریں جو ان کی استطاعت میں نہیں ہے، جو ان کی بس میں نہیں ہے۔ کہ فلانے کے گھر میں ٹی وی آ گیا ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، فلانے کے گھر میں کمپیوٹر آ گیا ہے، ہمارے گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے، پھر وہ خاوند مجبور ہوتا ہے، وہ جائز کرے کہ ناجائز کرے، کہیں نہ کہیں سے تو پیدا کرے گا، فلاں کے گھر میں فلاں شے آ گئی ہے، ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ تو عورتیں کو پتہ ہے کہ میرے خاوند کی آمدنی اتنی ہے، اس آمدنی کے اندر جس چیز کا مطالبہ کرے وہ تو حق بنتا ہے ان کا، لیکن اگر اس سے بڑھ کر کسی چیز کے وہ مطالبے کریں تو یہ خاوند کو دکھ دینے والی بات ہے، اذیت دینے والی بات ہے۔ بہرحال 4 چیزیں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور پاک دامنی کی حفاظت کریں اور خاوند کو اذیت نہ دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ وہاں پر پیش ہو رہے ہوں گے، کچھ لوگ جنت کو جا رہے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے مخصوص اعمال والے لوگ گزریں گے، لیکن یہ بی جو ان 4 چیزوں پر عمل کرتی ہوئی وہاں سے آئے گی، اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، جا یہ 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہتا ہے اس دروازے سے داخل ہو جاؤں گا۔ تو دوستو یہ حقوق ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔